نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. بلند آواز سے خانوادہ تطہیر پر درود پڑھیے. آج پردہ ہٹا باہر جگہ مولا، بھٹک رہی ہے دنیا ساری جلوہ دکھا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد الطیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام. مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور ایک دفعہ پھر حاضری کا موقع ملا. میرے واجب الاحترام سامعین گرامی، آج ہمارے وارث حقیقی بقیت اللہ العالمین نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کے مالک، زمین و آسمان کے مالک، حجت خدا کی آمد ہے، اور ان کی آمد پر میں تمام احباب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں امام کی آمد کے صدقے میں بالخصوص جو ہمارے ہاں یہ میری مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، بالخصوص جن کے لیے مجھے کہا گیا ہے مولا انہیں اولاد نرینہ اور صالح عطا. اور بالخصوص علی محسن کے ایک بھائی ہیں کہ برادر اللہ ہیں فلک شیر، ان کی نوکری کے لیے دعا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے دعا ہے کہ اللہ انہیں کوئی سروس عطا فرمائے. اور ان کی بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے بھی اولاد کی ضرورت ہے، مولا ان کو بھی اولاد نرینہ اور صالح عطا فرمائے. اور انہوں نے بھی اور باقی احباب نے بھی جو آج دام دل میں قدم سکھ نے اس اہتمام کیا ہے، اس نے خرچ اخراجات کیا ہے، بارے اللہ ان کے سب کے خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبلہ ساقی صاحب نے پڑھا ہے، ان کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں اور میرے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تمام مومنین و مومنات جو حاضر یا غیر حاضر ہمارے سب کی جو شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. اور بالخصوص واسطہ بیمار مدینہ کا اور واسطہ بیمار کربلا کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ. بالخصوص جو ابھی ہاسپٹل میں داخل ہیں بارے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ. سب کی شرعی حاجات کو پورا فرما اور سرکار کا جلد از جلد ظہور فرما تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رب صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. قبلہ پوری دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں آپ نظر دوڑائیں تو آج کل حالات ایسے ہیں، بد نظمی، ظلم و ستم، ایک دوسرے کا حق غصب کر لے، نفسا نفسی کا عالم ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہے، بے رحمی ہے، دین سے دوری ہے، کسی بندے کو اطمینان نہیں، کسی بندے کو سکون نہیں،
کوئی بندہ امن میں نہیں ہے، چاہے گھر میں ہو چاہے باہر میں ہو، پوری دنیا بیزار ہے، جتنے حالات خراب ہیں یہ دنیا کب کی اجڑ جاتی، لیکن باقی ہے تو صرف اور صرف ایک امید پر کہ ایک نے آنا ہے۔ صرف ایک امید پر کہ ایک ہستی نے آنا ہے، اور جب اس نے آنا ہے تو پھر عام طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیئیں گے، اتنا امن ہوگا، اتنا سکون ہوگا، صرف ایک آس پر، ایک امید پر، وہ امید ہے بقیت اللہ فی العالمین، سرکار حجت کا، کہ وہ آئیں گے تو انشاءاللہ امن ہو جائے گا۔ اور اس آنے والے کا میرے محترم سامعین صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، یا مسلمانوں میں صرف شیعوں کو نہیں، بلکہ حاجی صاحب میں نے دنیا تک یہ نظر دلائی ہے، آج تک سب کی نظر میں دنیا ہے، تو صرف میری نظر میں نہیں بلکہ دنیا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، دنیا تمام ورلڈ بندے کے ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے وہ پتہ کر لیتا کہ کیا حالات ہے، کیا نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہے نا، اس آنے والے کا منتظر ہر کوئی ہے۔ میں بھی دلیل دے رہا ہوں، منتظر انتظار کرنے والا اس کا ہر کوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نام الگ الگ ہے، انتظار ایک ہستی کا ہے، نام الگ الگ ہے، ایک HDO ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے سائنس کا، اور اس فارمولے کو عربی میں کہتے ہیں ماء، اس فارمولے کو اردو میں کہتے ہیں پانی، عربی میں اس فارمولے کو کہتے ہیں آب، پشتوں میں اسے اباؤ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر چیز ایک ہے، نام الگ الگ ہے، پانی ہے، آب ہے، اباؤ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ الگ الگ نام ہے پانی کے، چیز ایک ہے، انتظار سب کو ہے، لیکن نام الگ الگ ہیں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ جو میں نے جملے پڑھے ہیں، ہندو یہ چاہ رہے ہیں کہ امن اس وقت ہوگا کہ ایک آنے والا آئے گا، اور اس آنے والے کا نام ہے کرشن جی مہاراج، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور سکھ کہتے ہیں کہ ایک بلندی اوتار کی ضرورت ہے، جو ان کے گرو ہیں وہ کہتے ہیں رہبر مہدیین کی ضرورت ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح زمان کی ضرورت ہے، یہودی کہتے ہیں عقید نو کی ضرورت ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اور مجوسی کہتے ہیں شمس دو جہاں کی ضرورت ہے، اور خطا کہتے ہیں معصوم عن الخطا کی ضرورت ہے۔ تھوڑے سے وقت میں 15-20 منٹ میں 25 منٹ میں میں نے ساری مجلس مکمل کرنی ہے، اور جو گناہگار ہیں وہ کہتے ہیں فخر ملائک کی ضرورت ہے، افواج پاکستانی کہتے ہیں وارث نشان حیدر کی ضرورت ہے، 12 کے 12 11 کے 11 امام کہتے ہیں کہ ایک دائم کی ضرورت ہے، اور ہم جیسے فانی کہتے ہیں ایک قائم کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو یہ دنیا قائم ہی اس آنے والے کی وجہ سے، اگر انتظار میں نہ ہو، پوری توجہ سے میں نے جملہ کہنا، اگر انتظار ختم ہو جائے تو ساری دنیا شرارتی ہو جائے۔ میں نے جملہ بہت بڑا اپنے سچا نہیں، اگر آنے والے پیچو کی شہادت انتظار ختم ہو جائے تو پوری دنیا شرارتی ہو جائے۔ میں نے ایک کلاس دیکھی ہے، جماعت دیکھی ہے، سامنے سے کھڑکی سے بچے بڑے ادب سے بیٹھے ہیں، اندر ہے کوئی بھی نہیں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری جماعت ہے، 60 65 70 80 طالب علم ہوتے ہیں، چھٹی یا 7ویں کلاس کے بچے ہوں تو سارے شرارتی
ایک نظم سے بیٹھے چپ کر کے بیٹھے ہیں کتابیں کھلی ہیں بھئی یہ چپ کرنے والے نہیں یہ چپ کر کے کیوں بیٹھے ہیں امن سے کیوں بیٹھے ہیں چوکیدار نے کچھ بتایا اس لیے بیٹھے ہیں کہ ٹیچر کا انتظار ہے اس لیے کہ ٹیچر آنے والا ہے اسے پتہ نہیں کہ کب آ جائے کیا پتہ چلے کب آ جائے تو انتظار میں بندے بیٹھے ہیں کہ کہیں غائبہ نہ ہو جائے اور جیسا ہی عزت رسول کی قسم چوکیدار نے کلاس روم والوں سے جماعت والوں سے کہا نا آج آنے والے نے نہیں آنا وہ تمہاری چوکے جب کہا نا آنے والے نے نہیں آنا یعنی ٹیچر چھٹی پر ہے بس اتنا کہنا تھا پوری کی پوری جماعت ملے گئی اور وارد کیا آپ نے پوری کی پوری جماعت شرارتی ہو گئے پوری کی پوری جماعت بگڑ گئی ارے یہ جماعت بگڑتی اس وقت ہے جب آنے والے کا انتظار ختم ہوگا نہیں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں اب کیا ہے خدا کی قسم کسی نے ہاتھ مارا کسی نے گمچھا مارا کسی نے کتاب چھین لی کسی نے قلم دماغ چھین لیا کسی کی دماغ ٹوٹی کسی کی کتاب پھٹی اس کا مطلب ہے قلم دماغ اور کتاب کی حفاظت تب بھی باقی ہے جو آنے والے کا انتظار ہے اگر آنے والے کا انتظار نہ ہو تو کتاب کافی ہے نہ کتاب کی عزت بچتی ہے نہ قلم کی عزت بچتی ہے یہ آنے والے کا انتظار ہے اور خدا کی قسم آنے والے کا انتظار نہ ہو دنیا میں مل جائے اور ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں پوری توجہ سے اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر بعد عریضے پھینکنے ہیں آج کی شب ان عریضوں پر بڑا اعتراض ہے بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں عریضوں پر بڑا اعتراض ہے یہ کہاں ہے امام کہاں عریض ہے یہ سمجھ ہی نہیں آتی یہ پانی میں پھینک دے گئے امام ہے کہاں تو قرآن نہیں پڑھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا ارے ملائکہ اترتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اترتے ہیں اور یاد رکھو نیچے اترنا یہ نازل ہونا ہے نیچے سے اوپر جانا یہ عروج ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح ملائکہ اور روح اتر رہے ہیں کس کے پاس والروح فیہا بإذن ربہ اپنے رب کے اذن سے آتے ہیں آتے کیا ہے امر لے کر وہ امر لے کر کس کے پاس آتے ہیں میں کوئی توجہ چاہ رہا ہوں بھئی جب وزیر اعظم کوئی
جو پہلی دفعہ ساقی صاحب گئے نا برطانیہ، تو میں نے کہا یار اگلی دفعہ جانا ہے تو ایک ویزا میرے لیے لے آنا، اور کسی سے کہہ تو آ کے وہاں کا جو وزیر اعظم ہے اس سے ملنا۔ وزیر اعظم سے ایک میرا بھی ویزا لیا، اس نے کہا کہ کیا وزیر اعظم سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ویزا نہیں لگا، ویزا تو ادھر سے مل جائے گا۔ میں نے کہا ادھر سے؟ اور جانا تو میں نے برطانیہ ہے، جانا تو میں نے قبلہ برطانیہ ہے، آپ کہتے ادھر سے؟ اور کہا ادھر سے وزیر اعظم کو ملنے کی ضرورت نہیں، وہ نہیں ملنے کی ضرورت، کسی اور بھی اس کے عمل میں آتی ہے، کسی کو وزیر کو یہاں سے۔ میں نے کہا یہاں کہا اس کا ایک نمائندہ جو یہاں ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا اس کا برطانیہ کا ایک نمائندہ ہے یہاں، اور برطانیہ والوں نے اپنے نمائندے کو پورے اختیارات لیے ہیں، جس کو چاہے بھیجے۔ پتہ نہیں کیا سن رہا ہے، میں آپ سے بات کر رہا، برطانیہ والوں کا یہاں نمائندہ ہے، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، یہ اب اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بھیجے، جس کو چاہے وہ نہ بھیجے۔ اسے اب وزیر اعظم برطانیہ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں کہ ہر ویزے پہ اجازت لے۔ وہ کیا سن رہے ہیں پوری توجہ، ہر ویزے پہ اجازت کی ضرورت نہیں، بس ایک دفعہ اختیارات دے دے، تیری مرضی ہے، تیرے ثوابید ہے، جس کو چاہے بھیج، جس کو چاہے نہ بھیج۔ اب کاغذات ہم نے برطانیہ کے پرائم منسٹر کے پاس نہیں، اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کے پاس لے جانے ہیں، اس نے ہمارے کاغذات پڑھنے ہیں۔ اور یار میں بہت بڑا جملہ، اس نے ہمارے کاغذات کو دیکھنا ہے، ارے یہ جا سکتا ہے یا نہیں، اور پوری توجہ چاہے، ارے جنت و جہنم کو تلاش کرنے والے، مسجدوں میں ڈھونڈنے والا، اللہ سے لینے والا، ارے اللہ کا ایک نمائندہ جو ہے، یعنی اس کا ایک نمائندہ ہے، یہاں بیٹھا، اسی لیے اس کے پاس امر آتے ہیں، احکامات آتے ہیں۔ تمہیں بھی یہ ہے کہ ویزے کی شکل لینی ہے جنت میں جانے کی، دوسرا ملک ہے، عریضہ لے، اب وہ دیکھے گا جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ میں گفتگو سمجھ آ رہی ہے، یہ بار بار دیکھے گا یہ جانے والا ہے یا نہیں، کس نے جانا ہے کس نے نہیں، کیا احکامات ہیں کیا احکامات نہیں۔ تو لہذا اس کا نمائندہ یہاں موجود ہے، اور جس کے پاس وہ اپنے کاغذات دیکھتے ہیں، اور اس کی ایک ڈیٹ ہے سال کے بعد۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ تحریری طور پر ایک دفعہ میرے پاس اپنی تحریر بھیجو، تاکہ میں دیکھ لوں کون بھیجتا ہے کون نہیں بھیجتا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ عریضے کے بغیر وہ سنتا ہی نہیں، یا عریضے کے بعد بات ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات میرے پاس اپنی گزارشات بھیجتا ہے۔ اللہ کو تیری نماز کی ضرورت نہیں، ایک جملہ کہنا چاہوں، اللہ کو نماز کی تیری ضرورت نہیں۔ فرشتے بڑے ہیں قیام کے لیے، رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو قیام میں ہے قیام میں ہے، ضرورت نہیں۔ ارے وہ تو صرف دیکھتا ہے کون میرے دربار کا باغی ہے، کون حاضری لگوانا چاہتا ہے اور کون نہیں، کون میرے دربار پہ آ کر مجھ سے مانگتا ہے، کون نہیں مانگتا۔ ارے امام زمانہ سب کو جانتا ہے،
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आज की रात दो जुमले सिर्फ विलादत के दो जुमले, क्योंकि है तो विलादत वाला की आमद है। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है खुदा की कसम, ये जुमले थोड़े आ गए आपके मौला से पता चल गया। आज की शब जब मेरे प्यार में इमाम की फूफी, यानी मेरे बारे में इमाम की दादी, मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की बहन हमशीरा, वो वैसे ही आ गई अपने भतीजे के यहाँ, यानी इमाम हसन अस्करी के यहाँ वैसे ही आ गई। और तो मेरे बारे में मेरे प्यार में इमाम ने कहा फूफी जान आज घर न जाना, आज के हम यहाँ कीजिए। कहा बेटा क्यों? कहा आज की शब अल्लाह मुझे वारिस अता फरमाएगा। जुमला बुलाना फरमाना खुदा की कसम, सोचना मैंने इसके बाद आज की रात अल्लाह मुझे मेरा वारिस अता फरमाएगा। मेरी आका दादी ने, बीबी ने, इमाम की दादी ने, इमाम की फूफी ने पूछा बेटा किसके बदन से? किसके शिकवे मुताहरा? कहा नरजस से। जब कहा ना नरजस से तो हैरान होकर कहा बेटा मैं तो कोई आसार ही नहीं देख रही। प्यार कहने को ये मेरी मुताबिक के लफ्ज़ नहीं, ये लफ्ज़ है। कहा नरजस में तो मैं कोई ऐसे आसार ही नहीं देख रही, तो जो बच्चे वाले आसार हो। इमाम ने फरमाया मेरे इस बेटे के आसार ऐसे ही हैं जैसे मूसा के थे। मेरे इस बेटे के आसार ऐसे ही हैं जैसे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के थे। उसे भी दुश्मन का खौफ था, कोई ज़ाहिर नहीं था। आपको याद है कुरान में घर घर में फिरौन ने भेज दिए थे कि कोई बच्चा ना पैदा हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि मूसा आने वाले हैं। कलीमुल्लाह जैसे है, मान ले इमाम का फरमान। ये अब बीबी कह रही है जब आधी रात हो गई ना और करीब था नमाज तहज्जुद का वक्त, करीब था, हत्ता कि बीबी कहती मैं भी उठ पड़ी नमाज तहज्जुद के लिए, मैं भी उठी, जनाब नरजस भी उठी नमाज शब के लिए, नमाज तहज्जुद के लिए। मैंने नमाज शब पढ़ ली, बीबी ने भी पढ़ ली। अब फिर बीबी कहती मेरे ज़हन में ख्याल आया कि बेटे मेरे ने कहा कि आज की रात 10, लेकिन अभी तक तो मैं कुछ भी नहीं देख रही। मुझे इज्जत रसूल की कसम ये लफ्ज़ है, जब बीबी के ज़हन में ख्याल आया कि मैं तो अभी तक कुछ भी नहीं देख रही, सुबह तो होने वाली है, तो साथ वाले कमरे से आवाज़ आई शम्मतुन वक्त ज़हूर करीब बस। नरजस के चेहरे में तगय्युर आया, नरजस के चेहरे में तगय्युर आया, पसीना आया, रंग बदला, जिस्म में कपकपी आई। मैंने जल्दी से जनाब नरजस को इतनी कहती मैंने संभाला। संभालने के बाद मैंने क्या किया, सूरत कदर पढ़ी, मैंने सूरह तौहीद पढ़ी। मुझे इज्जत रसूल की कसम मेरे मौला की फूफी कहती है जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी वैसे वो पढ़ता जा रहा। जैसे जैसे अभी पता भी नहीं नरजस खड़ी है, आसार कोई नहीं, कहा वैसे ही वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ती थी वैसे वैसे सूरह तौहीद सूरह कदर की आवाज आ रही थी, साथ ही साथ वो भी पढ़ रहा था। बस कहती अभी भी फिर मुझे पता नहीं कि मेरे और नरजस के दरमियान एक नूर का पर्दा आया, कमरा सारा रोशन हो गया। जो मैंने यूं देखा तो एक बच्चा है जिसकी पेशानी सजदे में है।
سجدے میں ہے اور حالت سجدہ میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. ویسے جیسے ہی وہ سجدے میں اور دوسری آواز آئی, دوسری جیسے ہی وہ سجدے میں ہے, دوسرے کمرے سے تیرے گرانے کی آواز آئی, پھپھی اماں میرے وارث کو لے آؤ. میرے وارث کو لے آئیے جی. اب کیا ہوا پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں چھوٹی ساری بات کروں, ایک جملہ میں نے کہنا آپ سے اجازت لے لیا اور جناب امام زمانہ علیہ السلام کو اٹھایا اور امام کی خدمت میں پیش کیا اور تمام صفات امام میں تھی جو میں نہیں بتانا چاہ رہا, جو ہمارے عام بچوں میں ہوتی ان سے ہٹ کر تمام صفات کے مالک تھے. امام نے سینے سے لگایا اور پہلی اپنی زبان دی. معلوم ہوتا ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک سب کی پہلی خوراک عصمت ہے. تھوڑا سا پیچھے جاؤں, یہ علی سے لے کر مہدی تک خوراک کی قسم. علی کو رسول نے زبان چپائی ہے, حسین کو بھی, حسن کو بھی. پوری توجہ چاہ رہی ہے, یہ سلسلہ عصمت ہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. امام نے اپنی زبان بارہویں کے منہ میں دے کر اسی وقت رموز امامت, سینہ امامت میں منتقل کر دیے. اور بی بی کہتی میں نے کیا دیکھا کہ زرد رنگ کے پرندے, سبز رنگ کے پرندے اور سبز رنگ کے پرندے جنہوں نے آ کے امام کا طواف کیا. سبز رنگ کے پرندے آ گئے اور انہوں نے آ کے امام کا طواف کیا اور میرے امام نے ان میں سے ایک پرندے کے حوالے امام کیا. کیا سب ہے, ایک کے حوالے یہ آنے والے امام نے اس کو کیا اور دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے. کہا ان کو لے جا اور اس کی حفاظت کر. بی بی کہتی ہے مولا کی پھپھی, میں نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ کہا ان میں ایک جبریل تھا. حفاظت بھی کر. اور جس کو جبریل اٹھائے, جس کو میکائیل اٹھائے. ارے تم نے سمجھا کہ ان کو تو یہ پرانی عادت تھی, تو یہ نئی بات نہیں, یہ ملائکہ کی پرانی عادت ہے. ارے کبھی یہ جھولا جھولاتے ہیں, کبھی یہ منفی بنتے ہیں, کبھی یہ چکیاں چلاتے ہیں. ارے اسی لیے کہا ہے وہ جبریل میں نے آپ کو دینا ہے تاکہ میں سمجھوں کہ ٹھیک ہو جائے. میرے بار میں امام جو ہے نا, میرے امام فرماتے ہیں خبردار ہمارے ماننے والا کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ وہ ہم ان سے دور ہو جائیں یا وہ ہم سے دور ہو جائیں, بلکہ ایسے عمل کرو کہ وہ ہمارے قریب رہیں اور ہم ان کے قریب رہیں. اور میں نے نہیں بتانا کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا. دیکھنا یہ ہے کہ کون سا عمل ہے جو تمہیں معصوم کے قریب لے جاتا ہے اور کون سا عمل ہے جو معصوم سے دور لے جاتا ہے. بس یہ سمجھ کے کام کرنے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے. مولا ہم کو دیکھ رہے ہیں اور مولا کے
ایمان میں دیر ہے، عزت رسول کی قسم دیر کا سبب بھی ہم ہے۔ اس لیے کہ کیا ہم نے تیاری کر لی ہے کہ امام آ جائے تو ہم ان کا عزت بات کریں؟ ارے کوئی عام طور پر وزیر یا مشیر آج تو ہم تیاری کرتے ہیں کہ کل کو ہم نے جانا ہے اس کے سامنے، اپنی وضاحت اپنا لباس، امام نے آنا ہے اور ضرور آنا ہے، اور بعد کی باتیں تو بعد میں ہیں، کم سے کم پہلے تیرا چہرہ تو ایسا ہو کہ جسے دیکھ کر امام خوش ہو گیا کہ یہ میرا ہے۔ مولا ہم کو امام زمان علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حاضرین و غیر حاضری جو ہے مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما، سب کو رنج و غم دور فرما، اپنے بارے رہا جو تمام کی شریک حاجات ہے پورا فرما، بحق محمد و آل محمد ربنا قبل منا